بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ 25ویں سپارے کے شروع میں سورہ حامیم سجدہ کا کچھ حصہ ہے، اور عرض کیا تھا کہ یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہونے والی ہیں، یہ 7 صورتیں تسلسل سے یہاں ذکر ہیں، اور یہ 7 کی 7 صورتیں مکی ہیں، اور ان 7 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین ہیں وہ مضامین ان میں اجمالی طور پر ذکر ہیں، اس لیے ان کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً ہر ہی صورت کے آغاز میں قرآن مجید کے اعجاز اور قرآن مجید کی لاریب کتاب ہونے کی بات ہے، اور چونکہ 4 مضامین توحید، رسالت، کتاب، آخرت، یہ 4 مضامین کثرت سے ان صورتوں کے اندر ذکر ہیں، اور ہر صورت کے شروع میں قرآن مجید کے حوالے سے تو خاص طور پر بات ہے۔ اور یہاں ابھی الیہ یرد علم الساعہ، جہاں سے 25واں سپارہ شروع ہوتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا بیان ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ ہی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور قیامت کے علم کی کیا تخصیص ہے؟ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور پھل جو نکلتے ہیں اور اپنے غلافوں سے باہر، اور اسی طرح سے کوئی بھی حاملہ، اور اسی طرح سے کوئی بھی بچہ جننے والی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پیٹوں میں جو کچھ بن رہا، جو پل رہا، ناقص تیار ہو رہا، کامل تیار ہو رہا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور قیامت کے دن وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ وقت آنے والا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ کہاں ہیں میرے شرکا، جن کو تم نے اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا، جن کا علم تم اللہ کے علم کے برابر سمجھتے تھے، جن کی قدرت تم اللہ کی قدرت کے برابر سمجھتے تھے، جن کا اختیار اور اقتدار اور بادشاہت تم اللہ پاک کی بادشاہت کے برابر سمجھتے تھے، اللہ پاک کے تصرفات جو ان کو آپ نے دے رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے، کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا، اور وہ یہ یقین کر لیں گے کہ آج کوئی عذاب سے خلاصی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے گا اسے آج عذاب سے خلاصی مل سکتی ہے، ورنہ سارے کے سارے بادشاہت اور ساری کی ساری سلطنت اور سارے کے سارے اقتدار لوگوں کے جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب زیر ہو جائیں گے، صرف اللہ کی سلطنت باقی ہے، اللہ کا اختیار اور اقتدار باقی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے اس دن سلطنت اور بادشاہت ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر انسان کے مزاج کو ذکر کرنے کے بعد سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس انسان کو دکھاتے رہیں گے، کائنات کے اندر بھی دکھاتے رہیں گے، اور اس کی جان میں بھی اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ عالم اصغر اور عالم اکبر، کائنات عالم اکبر کہلاتی ہے، اور انسان کا جسم عالم اصغر کہلاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو عالم اکبر میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ عالم اصغر انسان کے جسم کے اندر بھی پیدا فرمائی۔ عالم اکبر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے روشنی کے لیے سورج چاند کو پیدا فرمایا، اور انسان کے جسم میں روشنی کے لیے اللہ نے 2 آنکھیں پیدا فرمائی ہیں۔ عالم اکبر کے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا فرمائے، اور عالم اصغر یعنی انسان کے جسم میں ہڈیاں وہ پہاڑوں کی مانند ہیں، اور عالم اکبر کے اندر جنگلات بھی ہیں اور چٹیل میدان بھی ہیں، اور عالم اصغر یعنی انسان کے جسم کے اندر وہ جنگلات کی طرح بال ہیں، سر کے داڑھی کے بال ہیں، اور چٹیل میدان اتھیلی ہے جس پر کسی قسم کا کوئی بال نہیں ہے۔ اسی طرح سے عالم اکبر کے اندر میٹھے پانی بھی ہے،
کڑوے پانی بھی ہیں، کھارے پانی بھی ہیں۔ عالم اصغر انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی قسم کے پانی پیدا فرمائے ہیں۔ لعاب ہے، اسی طرح سے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے، پتے کا پانی ہے۔ جو اثرات اور جو تاثیریں کائنات کی چیزوں کے اندر ہیں وہ انسان کے جسم کے اندر وہ اثرات اللہ نے رکھے ہیں۔ کائنات کے اندر عالم اکبر زمین کے اندر لوہا اللہ نے پیدا فرمایا، انسان کے جسم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ غرض یہ کہ جو جو چیزیں اللہ پاک نے عالم اکبر میں پیدا کی ہیں ان کا نمونہ اللہ نے عالم اصغر کے اندر پیدا فرمایا۔ عالم اکبر کے اندر بہت ساری جگہیں اور اماکن ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کی جاتی ہے۔ عالم اصغر میں انسان کا چہرہ ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے چہرے کی زیارت کی جاتی ہے، وہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ عالم اکبر کے اندر آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کے اندر اللہ پاک نے نالیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ پانی دائیں بائیں منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر اللہ نے رگوں کا نظام بنایا ہے جن کے اندر خون دوڑ رہا ہے اور وہ پانی کی مانند ہے۔ تو یہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات میں بھی آپ کو دکھائیں گے اور تمہارے جسموں کے اندر بھی دکھائیں گے، اور تمہیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات قادر مطلق ہے اور وہ حق ذات ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے؟ سن لو الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات یعنی قیامت کا یقین نہیں رکھتے اور شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ حامیم عین سین قاف، یہاں حروف مقطعات حامیم کے ساتھ اضافہ ہے، عین سین قاف سورہ شورى ہے اور شروع میں وحی کا تذکرہ ہے، اور اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے، جو قرآن کا نزول ہوا ہے، جو احکام کا نزول آپ کی طرف ہوا ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی طرف وحی آتی رہی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی طرف احکام آتے رہے، تو پہلے کے رسولوں کو بھی آپ دیکھ لیں اور آپ اپنی امت کو سمجھائیں، اور اس امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آ رہی ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ جب خالق کائنات اس مالک نے اس انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس انسان کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام اس نے بنایا ہے۔ جس طرح سے انسان کی خوراک کا انتظام اللہ پاک نے، معاش کا انتظام اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اسی طرح سے اس کی تعلیم کا نظام بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی رب ہے، وہی پروردگار ہے جس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور زمینوں اور آسمانوں کا اختیار اور اقتدار اسی کے پاس، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ اور اس کی عظمت کا کیا کہنا، اور اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ آسمان میں سارے فرشتے اس کی عظمت اور اس کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں ایک 4 انگل برابر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ گرا ہوا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور فرشتوں کے بوجھ سے اور تسبیح اور ہیبت اور جلال سے آسمان بھی چرچرا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی علو شان، فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، ہاں وہ بخشنے والا مہربان ہے، اگر گناہ ہو جائے اس کے پاس آ جاؤ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ القرى مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد پوری دنیا کو آپ ڈرائیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیے اور انہیں بتائیے ایک دن آنے والا ہے جس دن تم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جہنم میں جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی ان سب باتوں کے آنے کے بعد جو اختلاف کرتا ہے اس کا فیصلہ آپ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، یہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے، احکام دیے ہیں، اسی قسم کے احکام نوح علیہ السلام کو بھی دیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب نبیوں نے بیک زبان یہ کہا ان اقیموا الدین ولا تفرقوا ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے پیدا نہ کرو۔ بس بات یہ ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، سب سے گراں بات یہ مشرکوں کو گزرتی ہے کہ آپ صرف اللہ کی طرف کیوں پکارتے ہیں۔ آج اگر اللہ کے ساتھ آپ اوروں کو پکارنا شروع کر دیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ عذاب کب قائم ہوگا،
کہا ایمان والے والذین آمنوا مشفقون منہا، ایمان والے تو عذاب سے قیامت سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، لیکن جب وہ قائم ہوگا تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہاں مہلت اس دنیا کے اندر ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ، جو یہاں محنت کرتا ہے اور آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ہم اس کو اور توفیق دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا طالب ہوگا اور کوشش کرے گا دنیا ہی کی، ہم اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو صرف دنیا کی نعمتیں ہی ملیں گی، دنیا کی چیزیں ہم چاہیں گے تو دے دیں گے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، جب دینے والا اللہ ہے تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے اندر رزق کو وسیع کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا اگر اللہ پاک رزق کو وسیع کر دے تو سارے کے سارے انسان باغی بن جائیں۔ وہ جانتا ہے وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے تمام احوال و حالات سے آگاہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، یاد رکھنا اس دنیا میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے گی وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے بہت سارے تمہارے گناہوں پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا، اللہ درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ کچھ تمہارے گناہوں کا نتیجہ اللہ دنیا میں تمہیں بھیجتا ہے مصیبت کی شکل میں، وہ اور اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہوتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم، نمبر 1 وعلی ربہم یتوکلون، ایمان ہو اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو۔ نمبر 2 یجتنبون کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے بچتے ہوں اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اور نمبر 3 وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ ہو جاتا ہے تو درگزر کرتے ہیں، انہیں غصہ آئے تو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، چوتھی بات اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور خاص طور پر نماز۔ اور 5ویں بات وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور معاملات ان کے باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اور 6ٹھی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خوب خرچ کرتے ہیں۔ اور 7ویں بات اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، درگزر کرنا اور یہاں بات ہے بدلہ لینا، کہ بدلہ لینا ایک اچھی چیز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی اور اس نے زیادتی اس طرح سے کر لی ہے کہ زیادتی کرنے کے بعد وہ شرمندہ اور نادم ہے، تو یہاں پر درگزر کرنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک شخص زیادتی پر زیادتی کرے جا رہا ہے اور دوسروں پر بھی زیادتی کر رہا ہے، اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر اس کو لگام نہ دی گئی اور اس کو روکا نہ گیا، بدلہ نہ لیا گیا اور اس سے قصاص نہ لیا گیا، تو یہ آگے چل کر اور فتنے پیدا کرے گا اور یہ اپنے ظلم پر اور جری ہوگا، تو پھر اس موقع پر بدلہ لینا چاہیے۔ اور اسلامی جو طریقہ ہے بدلے کا، لیکن فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا آپ کو ستایا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر درگزر کر دیا تو اللہ کے ہاں اجر ہے۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، لیکن جو بدلہ لیتا ہے مظلوم ہو جانے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ ہاں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں ظلم ان لوگوں کا عمل ہے، ناحق وہ کرتے ہیں اور گناہ کی بات وہ کرتے ہیں جو لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر یاد رکھنا جس کے لیے اللہ گمراہی کا فیصلہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اور ہدایت کے فیصلے، گمراہی کے فیصلے اللہ کے یہاں ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اس دنیا میں جو بھی نعمتیں انسانوں کو ملتی ہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناسا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانج قرار دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، بات وحی کی پھر آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں کرتا، ہاں وحی کے ذریعے سے اللہ پاک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی القاء کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے وحی کا۔ انہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یہ عظیم الشان کلام آپ کو دیا گیا ہے، اور اس کے نزول سے پہلے آپ کے پاس کتاب
کتاب کا سلسلہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کے سلسلے کو قائم فرمایا ہے، ہدایت کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس پروردگار کا راستہ کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور تمام کے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ حامیم والکتاب المبین سورۃ الزخرف ہے، اس کا مضمون ہے کہ ظالموں اور کافروں کے اعراض کی وجہ سے نصیحت پھر بھی آپ نہ ترک کریں، نصیحت کرنے سے آپ کو تو فائدہ ہوگا۔ نصیحت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نصیحت سے سامنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور ایک نصیحت کرنے سے اپنے کہنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا پتھر دل ہو گیا، اسے فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو کم از کم فائدہ ہوگا، حجت پوری ہو جائے گی، آپ قیامت کے دن بری ذمہ ہو جائیں گے اور اس پہنچانے کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا۔ اس لیے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا یہ اسراف کر رہے اور حد سے تجاوز کر رہے، اس وجہ سے ہم نصیحت کو چھوڑ دیں گے اور ترک کریں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے پہلے بھی رسول آئے، نبی آئے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہر نبی کا استہزاء قوموں نے کیا، لیکن ان ظالموں کو، مستہزئین استہزاء کرنے والوں کو اللہ پاک نے ہلاک اور تباہ کیا۔ اور یہ آگے قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے بنایا ہے تو وہی اللہ ہے، اسی کی بندگی کرنے کا حکم ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، جس نے آسمانوں سے بارشوں کو برسایا اور جس نے بنجر زمینوں کو زندہ کیا اور جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، یہ نعمتیں یاد دلوائی، اور جس نے تمہیں تمہارے لیے سواری کے اسباب پیدا فرمائے۔ کیا اس پروردگار کو تم چھوڑ کر کسی اور کے در پر تم جاتے ہو، کسی اور کا اپنا مقصود اور مطلوب سمجھتے ہو، کسی اور کو تم اپنا مسجود سمجھتے ہو؟ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، اب یہ ظالم کہتے، کافر یہ کہتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، ہم چونکہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں ساتھ، اور یہ اللہ پاک راضی ہے اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے چہیتے ہیں، ان چہیتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نزدیک محبوب بننا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے نزدیک محبوب بننا ہے، اور اگر اللہ پاک کو یہ بات ناپسند ہوتی تو عذاب آتا۔ تو سمجھایا کہ وہی تاخیر عذاب اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی، تاخیر عذاب اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، یہ مہلت ہے، یہ اللہ کا حلم ہے، یہ اللہ کا تحمل ہے کہ وہ اس کفر کو دیکھ کر، شرک کو دیکھ کر برداشت کرتا ہے، تمہیں اس نے مہلت دی۔ باقی رسالت کے متعلق اور اللہ کی تقسیم کے متعلق ایک اشکال اور اعتراض اس کا جواب دیا۔ مشرکین کہتے تھے اللہ پاک نے اس قرآن کو مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا جو مالدار ہوتا، صاحب خیر ہوتا اور ارباب اقتدار ہوتا؟ یہ ایک فقیر آدمی پر اللہ نے کلام اتارا، ایک یتیم پر اللہ پاک نے کلام کیوں اتارا؟ اس پر فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو یہ بانٹتے پھرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کے اندر تمہاری معاش کے تمام کے نظاموں کو ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو مال زیادہ عطا فرمایا ہے، کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو مال بالکل سرے سے نہیں دیا، فقر کی زندگی گزار رہا، کہا یہ سب کچھ یہ ہمارا نظام ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بعض کو ہم نے بعض پر درجے دیے، کسی کو علمی تفوق اللہ نے دیا، کسی کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے کی اس دنیا میں کام آ سکو۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تمہارے پروردگار کی رحمت بہتر ہے اس مال سے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم مال پر اتراتے پھرتے ہو اور دولت پر اتراتے پھرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ کامیابی کی دلیل مال ہے، ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے یا کمزور ایمان والے لوگ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو اللہ فرما رہے کہ ہم کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے، اتنا ان کو دیتے، اتنا دیتے کہ ان کے گھر بھی سونے چاندی کے بنے ہوئے ہوتے، سب کچھ دیا جاتا انہیں۔ لیکن فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو متقیوں ہی کے لیے ہے۔ پھر یاد رکھنا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی نصیحت سے اعراض کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم شیطان لگا دیتے ہیں، اور شیطان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، حق سے اس کو پھیرتا رہتا ہے، حق سے پیچھے کرتا رہتا ہے، نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ نمبر 2 وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، دل میں یہ خیال ڈالتا رہتا ہے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے،
یعنی گمراہی پر، باطل پر ہونے کے باوجود بھی ایک تو شیطان باطل کی راہیں ہموار کرتا ہے اور حق سے اس کو روک کر رکھتا ہے، اور دوسرا اس کے دل میں اطمینان ڈالتا رہتا ہے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اس وقت وہ شیطان گمراہ کرنے والا اس کے سامنے آئے گا، چاہے من الانس انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، اس وقت یہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو بڑا بدترین ساتھی میرا دنیا کے اندر رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر تاریخ درائی کہ انہوں نے بھی اپنی قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی باتیں سمجھائی، اور قوموں نے جنہوں نے نہ مانا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزاد کی شکلیں ہوئیں، اور پھر فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جنت اور جہنم کو بیان فرمایا کہ اہل ایمان اور جو ماننے والے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے ان کے لیے جنت ہے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور خوشی سے تم رہو گے، یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، اور جنت کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس جنت کے پیالے اور گلاس اور آب خورے لے کے آئیں گے، اور قسمہ قسم کی جنت کی مشروبات ان کو پیش کریں گے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جو ان کی جانیں چاہیں گی، جو یہ چاہیں گے اللہ پاک وہ سب دے گا، اور کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہو گے، اس جنت کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے، اور یہ بھی اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن مجرم لوگ فی جہنم خالدون، جہنم میں رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کوئی عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور وہ مایوس ہوئے ہوں گے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین، وہ خود ظالم تھے۔ ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جب عذاب سہ کر تھک چکیں گے اور عذاب سے پریشان ہوں گے تو دروغہ جہنم کو پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہے کوئی موت ہی کا فیصلہ کر دے، جان چھوٹ جائے اس عذاب سے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا نہیں تمہیں یہاں ہی رہنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 سال تک دروغہ جہنم کو پکارتے رہیں گے، 1000 سال کے بعد وہ پوچھے گا ہاں بولو کیا کہتے ہو، یہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، یا یہ کہ اللہ پاک سے کہے کہ کوئی عذاب ہلکا کرے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب ہلکا ہو۔ فرشتہ کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس، کیا پیغام کسی نے نہیں تمہیں دیا تھا، کیا کوئی سمجھانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، ہاں آئے تھے، پھر کیا ہوا، بدبختی غالب آ گئی، تو کہیں گے آج تمہاری کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، آج کوئی تمہاری پکار نہیں سنی جائے گی، کوئی پکار نہیں سنی جائے گی۔ پھر یہ کہیں گے چلو براہ راست اللہ کو پکارتے ہیں، شاید اللہ سن لے۔ پھر اللہ پاک کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے لیقضی علینا ربک، اے اللہ تو ہی ہمارے عذاب کو ہلکا کر۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے نیک لوگوں میں تو مذاق اڑایا کرتے تھے، دین پر چلنے والوں کا استہزاء کیا کرتے تھے، اور وہ تو دنیا میں مصائب برداشت کر کے صبر کر کے نیک مقام پا گئے اور جنت انہوں نے حاصل کر لی ہے، آج تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ آج ان کو ہم نے پورا بدلہ دے دیا، جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، وہ ہوگے کامیاب۔ آج تمہاری ناکامی کے فیصلے ہیں یہاں پر، اللہ پاک اس ناکامی سے ہم سب کو بچائے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، حق تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم نے حق کو جھٹلایا ہے، اور تمہیں شک اور شبہ تھا، اور تمہیں خیال تھا ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم تمہاری نجی زندگی کو نہیں جانتے، ہم تمہاری جلوت اور خلوت کو نہیں جانتے، ہم تمہاری تنہائیوں کو نہیں جانتے کہ تم نے تنہائیوں کے اندر کیا جرائم کیے ہیں، کیا اللہ پاک اس بات سے غافل ہے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں ہم لکھ رہے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں، ہمارے رسول ہمارے ملائکہ تمہارے پاس یہ سارا کچھ تمہارے ایک ایک حرکت کو لکھا جاتا ہے، آنکھ اٹھنے والی آنکھ کی حرکت کو لکھا جاتا ہے، کان کے اندر جو بات داخل ہوئی لکھی گئی ہے، زبان سے جو بات کہی گئی وہ لکھی گئی ہے، ہاتھ کی حرکت کو لکھا گیا ہے، پاؤں کے نقش قدم کو لکھا گیا ہے، یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان، حامیم والکتاب المبین، اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور مضمون یہ کہ عذاب کے آنے پر
اب نصیحت قبول نہیں کی جا سکتی ہے. عذاب آنے پر اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور نصیحت قبول کرتا ہے تو اب اس کی نصیحت قبول نہیں ہوگی. انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین. جب عذاب آگے تو یہ کہتے ہیں ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے اللہ عذاب ہٹا دیجئے اور ہم قبول کر لیں گے, ہم ایمان لے آئیں گے, ہم یقین رکھتے ہیں. انا لهم الذکری, اب کیسے نصیحت فائدہ دے گی؟ وقد جاءهم رسول مبین, دنیا میں رسول تمہارے پاس آ چکا تھا, ہدایت کے سارے احکام تمہارے پاس آ چکے تھے, سمجھنے کے لیے تمہیں وقت دیا گیا تھا, لیکن اس وقت سے تم نے کچھ بھی نہ سمجھا, عبرت تم نے حاصل نہ کی. اور پھر فرعون کے حالات کو سنایا کہ دیکھو جب عذاب اس پر آیا تو اس نے بھی ایمان لانے کی کوشش کی لیکن ایمان قبول نہیں ہوا. کیسے کیسے خوبصورت ان کے باغات تھے, وہ سب کا سب تباہ ہو گیا, سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اس دنیا سے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, اور بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرما فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. یہ فرعونی جب غرق ہوئے نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین روئی اور نہ ان کو مہلت دی گئی. عذاب آنے کے بعد مہلت نہیں دی جاتی, اس سے پہلے پہلے مہلت کا وقت ہے. ان شجرۃ الزقوم, جہنمیوں کا کھانا, طعام الاسیم, وہ گناہگاروں کا کھانا, کل محل یغلی فی البطون, پیٹوں کے اندر ابل رہا ہوگا, ہانڈی کی طرح ابلے گا. کغلی الحمیم, جیسے کھولتا ہوا پانی ہانڈی میں ابلتا ہے. اور کہا جائے گا فرشتوں کو خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, پکڑو اس کو اور جہنم کے بیچ میں ڈال کر آ جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, پھر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی اس پر ڈالو. ذوق انک انت العزیز الکریم, فرشتے کہیں گے بھگت یہ عذاب. دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا عزت مند سمجھتا تھا, دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا عزت مند سمجھا کرتا تھا, اقتدار تھا تیرے پاس, اقتدار کے ہوس میں تو نے آ کر اللہ کے احکام کو ٹھکرایا ہے اور حقارت سے دیکھتا تھا دنیا دوسروں کو. ہاں ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ عذاب ہے جس میں تمہیں شک تھا, آج وہ عذاب آ چکا ہے. اور پھر اللہ پاک نے متقیوں کا بھی تذکرہ فرمایا, ان کے لیے اللہ پاک نے جنتوں کا فیصلہ فرمایا ہے اور وہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اللہ پاک نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا. فضلا من ربک, یہ تیرے پروردگار کا فضل ہے جہنم کے عذاب سے بچ جانا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورۃ الجاسیہ, جاسیہ کا موضوع قیامت ہی قیامت ہے. وہ وقت آئے گا کہ جب سب کے سب اپنے پروردگار کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے زمین پر, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ مناظر, ہولناک مناظر اس میں بیان کیے گئے. اور شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے دلائل, اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا اور اسی طرح سے آسمانوں کے اندر مخلوقات, زمینوں میں مخلوقات اور زمین کے اندر سے سبزے اور نباتات, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور سمندری مخلوقات, یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ تمہارے کام میں لگایا ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا, پھر یہ سب چیز ہونے کے باوجود اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود آپ کو ہم نے شریعت دی ہے, آپ اس کی اتباع کیجئے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ ایک عجیب بات ہے. کوئی آدمی اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر خواہشات کو اپنا معبود بنا لے, اس کے بارے میں ہے. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ جس طرح سے رب کی عظمت کرنی چاہیے تھی وہ اپنی خواہش کی عظمت کر رہا ہے. جو اندر سے اٹھی خواہش اس کو پورا کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم آئے فوراً پورا کرتا, اللہ نے منع کیا یہ نہیں کرنا ہے اس سے باز آ جاتا. لیکن یہ مقام اور درجہ اس نے اپنے نفس کو دیا, جو اندر سے خواہش اٹھی مجھے یہ کرنا ہے کرنے لگ گیا, نہیں دیکھا صحیح ہے غلط ہے, اور اندر سے یہ خواہش اٹھی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا, یہ نہ دیکھا کہ جناب یہ نہ کرنا درست بھی ہے کہ نہیں ہے. خواہشات کی پیروی میں ایسا لگا کہ اللہ پاک سے دور چلا گیا, اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا. فرمایا اضلہ اللہ علی علم, اللہ پاک نے اس کو علم کے ہوتے ہوئے گمراہ کیا, اور اللہ پاک نے اس کے کانوں پر دل پر مہر لگا دی, اور آنکھوں میں اللہ پاک نے پردے ڈال دیے. فمن یہدیہ من بعد اللہ, اور جس کی گمراہی کا اللہ فیصلہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے,
اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا وہ وقت آنے والا ہے کہ سب کے سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر انسان کو اپنے نام عمل کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اليوم تجزون ما كنتم تعملون، آج تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، یہ قرآن تمہیں احکام بتاتا ہے، یہ حق بات تمہیں بتاتا ہے، یہ قیامت کے مناظر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ گزشتہ قوموں کی تاریخ تمہارے سامنے دہراتا ہے، اور یہ تمہیں متنبہ کرتا ہے کہ تمہیں باز آ جانا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بولنے والا کلام ہوتا ہے، یہ بالکل بولنے والا کلام ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اس کلام کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ رحمتوں میں داخل کرے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں نے انکار کیا، منہ موڑا، تکبر کیا، تو ان کے لیے پھر مت پوچھو کہ کیا برا انجام ہوگا، کیا برا اور بد انجام ہوگا. اور اس دن ان کے لیے عذاب کے کئی راستے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پاک کی آیات کا استہزاء کیا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج عذاب سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی کوئی توبہ اور معذرت قبول کی جائے گی. یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد اب فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. دلائل مکمل ہو گئے، قیامت کے احوال بھی بتا دیے، اور جنت کے احوال بھی سنائے، جہنم کے احوال بھی سنائے، میدان محشر کے احوال بھی سنائے، گزشتہ قوموں کی تاریخ بھی سنائی، اور نصیحت بھی کی، وعدے بھی سنائے، وعیدیں بھی سنائی. ان سب کے بعد اب اللہ کی حمد و ثنا، جس نے یہ سارے دلائل مکمل کر دیے، حجت پوری کر دی. رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں کا پالنے والا، زمینوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا بنانے والا، پالنے والا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے لیے بڑائی، اسی کے لیے عظمت. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غلبے والا ہے، سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن الحکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کچھ مہلت دی جائے. اس لیے ان صورتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان. www.darsequran.com